نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى قابل احترام عزیز بہنوں، رمضان المبارک سے متعلق جتنی ضروری باتیں تھیں بہت دیر سے آپ حضرات ان باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔ ماہ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے، اور برس ہا برس سے جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں یہی چیز دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہماری اپنی جتنی عمریں ہیں، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 70 سال تک، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے کہ ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہو گئی، روزے بھی فرض ہو گئے، اور شریعت کے احکام بھی ہمارے اوپر لاگو ہو گئے۔ اگر ہر سال رمضان المبارک میں ایک بڑے گناہ کو چھوڑنے کا اور زندگی بھر پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ، عزم مصمم اگر ہم کرتے ہوئے آتے ہوتے تو ہماری جتنی عمر ہے اتنے بڑے گناہ ہماری زندگی سے نکل جاتے تھے۔ جس کو حدیث میں کبائر کہا گیا ہے، بڑے بڑے گناہ۔ جیسے جھوٹ ہے جس کو ہم بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جیسے چغلی ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے دھوکہ ہے، جیسے امانت میں خیانت ہے، نگاہوں کی بے احتیاطی ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جس پر پکڑ ہوگی۔ اگر پورے گناہ ایک ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہر سال اپنے کیے جانے والے گناہوں میں سے صرف ایک گناہ چھوڑنے کا ہم تہیہ کر لیتے تو ہماری جتنی زندگی ہے اور ہماری جتنی عمر ہے اتنے گناہ کو ہم چھوڑ دیے ہوتے۔ سوچئے اگر کسی کی عمر 70 سال ہے، 10-12 سال میں وہ بالغ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکامات اس پر لاگو ہو کر 55 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ہر سال ایک کبیرہ گناہ کو چھوڑ دیتے تو 55 کبیرہ گناہ زندگی سے نکل جاتے۔
رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اگر ہم اللہ سے یہ عہد کرتے کہ اللہ نبی کی سنتوں سے میری زندگی خالی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر بیک وقت عمل مجھ سے ممکن نہیں ہو رہا ہے، میرا نفس مجھے دین پر چلنے پر مددگار ثابت نہیں ہو رہا ہے، میں ایک سنت فلاں سنت پر عمل کرنے کا اس رمضان میں تہیہ کرتی ہوں، اور اس بات کا پختہ تہیہ کرتی ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اس سنت پر میں عمل کرتی رہوں گی، چاہے میری زندگی خوشی سے دوچار ہو یا غم کا شکار ہو، ہر حال میں میں اس سنت پر عمل کروں گی، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں۔ سوچ کے دیکھیے، اگر ہر سال ایک سنت پر اگر ہم اپنی زندگی پر عمل کرتے تو جس کی عمریں 70 سال کی ہے اس کی زندگی میں کم سے کم 55-60 سنتیں تو ہوتی۔ اب 55-60 سنتیں تو کیا 5 سنتیں ہماری زندگی میں پابندی کے ساتھ ادا نہیں ہو پاتی ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا حال۔ کوئی ایسا ایک گناہ اپنا جائزہ لے کر دیکھیے، ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو؟ کیا ایسی کوئی سنت ہے جس پر ہم تاحیات خوشی اور غم کے موقع پر عمل کرنے کا عزم مصمم کیے ہوئے ہیں؟ میری عزیز بہنوں، رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے۔ ایک عجیب تصور ہے ہمارے ذہنوں میں، رمضان کا مطلب روزہ رکھنا، روزے کا مطلب سحری کھانا، افطار کھانا، بس یہی ایک تصور ہے رمضان کا ہمارے پاس۔ یہی تو ہم سوچتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ روزے رکھنا ہے، لہذا روزہ رکھو۔ روزہ کیسا رکھنا ہے؟ بولے سحری کھا لو، افطار کھا لو، روزہ ہو جائے گا۔ یہ تصور ہے ہمارے پاس رمضان کا۔ غور کر کے دیکھیے، رمضان جیسا مبارک مہینہ گزر جاتا ہے، کتنے بد نصیب لوگ اس دنیا میں ہیں جن کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی مکمل تلاوت نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں۔ یہ صورتحال ہمارے گھروں کی ہے۔ مرد کمانے میں لگ گئے ہیں، عورتیں پکانے میں لگ گئی ہیں۔ مردوں نے اس مہینے کو کمانے کا موسم سمجھ لیا، عورتوں نے اس مہینے کو پکانے کا موسم سمجھ لیا۔ وہ صبح 10 بجے سے کمانے کی چکر میں لگتے ہیں، ہم روزانہ 3 بجے سے پکانے کی چکر میں لگتے ہیں۔ آج کیا کھائیں گے، آج کیا کھائیں گے، آج کیا کھائیں گے، آج کیا کھائیں گے، ساری زندگی کھانے کے نام پہ قربان ہو گئی ہماری۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ افطار کے وقت میں دعا کا تک اہتمام ہمارے گھروں سے نکل گیا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کے لیے افطار کے وقت کی ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، رمضان تو کئی بار زندگی میں آیا ہے اور گیا بھی ہے، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، وہ تو ہم کو خود اندازہ ہے۔ لیکن اس رمضان میں
آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، دیکھیے خدا نخواستہ ہماری زندگی کسی بہت بڑے گناہ کی شکار تو نہیں ہے۔ اس گناہ سے توبہ کیجیے اللہ سے۔ جتنے غلط کام ہم سے ہو رہے ہیں ان میں سب سے بڑا غلط کام کیا ہے، اس پر نظر ڈالیے، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا تہیہ کریے، عزم مصمم کیجیے، اللہ سے وعدہ کیجیے، عہد و پیمان کیجیے کہ اللہ بہت سارے گناہوں کی شکار ہے میری زندگی، لیکن یہ بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، اس سے میں توبہ کرتی ہوں، اور آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کی آخری سانس لینے تک پھر یہ گناہ میں نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے ایک بڑے گناہ کبیرہ کو چھوڑنے کا عہد کیا، کامیاب ہے آپ کا رمضان۔ اور روز مرہ کی زندگی کے اندر جو کام عادت کے طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی پینا عادت ہے، ضرورت کے لیے جانا عادت ہے، میری عزیز بہنوں، ان عادتوں میں تھوڑی سی تبدیلی اگر ہم پیدا کر لیں تو یہی عادتیں عبادتیں بن جائیں گی۔ کھانا کھانا ہے، ایک عادت ہے ہماری، اگر اس کھانا کھانے میں طریقہ رسول اللہ کو اپنا لیں تو پھر یہ کھانا نور بنے گا، یہ کھانا کھانا باعث ثواب ہوگا۔ پانی پینا ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، اگر پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن اگر یہی پانی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پئیں گے، طریقہ کیا ہے؟ پینا تو منہ سے ہی ہے، صرف طریقہ رسول کا اپنانا ہے، کھڑے ہو کر مت پیو، بیٹھ کر پیو، ایک سانس میں مت پیو، 3 سانس میں پیو۔ اگر یہ طریقہ ہم اپنا لیں تو ہمارا پانی پینا بھی ثواب ہوگا۔ ضرورت کے لیے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم لوگ جاتے ہیں، صرف طریقہ رسول اللہ کا اپنانا ہے کہ ہمارے نبی نے جانے کا کیا طریقہ بتایا، آنے کا کیا طریقہ بتایا۔ چپل دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، اس کے بغیر تو نہ بچے کا کام چلتا ہے نہ بوڑھے کا کام چلتا ہے۔ اگر اس کے اندر ہم طریقہ رسول اللہ کو تلاش کر لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، اتارتے تھے تو کیسے اتارتے تھے، اگر اتنا طریقہ اگر اختیار کر لیں گے تو یہی چپل پہننا ثواب کا باعث ہوگا، یہ عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ میری عزیز بہنوں، سنت پر عمل کرنے کا جو نور ہوتا ہے اس کو آپ محسوس کریں گے، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ دوسری سنت پر عمل کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا اس مختصر سے وقت میں یہ 2 ہی باتیں آپ سے عرض کرنا تھا۔ ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی پر نظر ڈالے ہر آدمی اور دیکھے خدا کے غضب کو بھڑکانے والا ایسا کون سا جرم مجھ سے ہو رہا ہے، کون سا گناہ میں کر رہی ہوں، اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، چلو اس رمضان میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا اللہ سے عہد و پیمان کرتی ہوں، اللہ سے عہد و پیمان کرتی ہوں۔ میری عزیز بہنوں، حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنے رب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے
تو پروردگار عالم اس کی جانب ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آتے ہیں کہ میرا بندہ میری جانب آ رہا ہے. ہم ایک بالش آگے بڑھیں گے، اللہ ایک ہاتھ ہمارے قریب آئے گا. جب ہم ایک قدم بڑھائیں اللہ 2 قدم بڑھائے گا. حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. صرف ارادوں کی ضرورت ہے، ارادوں کی ضرورت ہے. ایک پختہ ارادہ کر کے اللہ سے مدد طلب کیجئے کہ اے اللہ میں آپ سے عہد کرتی ہوں اس گناہ کو چھوڑنے کا، اب آپ میری مدد فرما دیجئے. اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی سنتیں جو عادت کے طور پر ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو عبادت میں وہ چیزیں تبدیل ہوگی جب ہم ان عادتوں میں طریقہ رسول اللہ کو پیدا کر لیں. بہت آسان کام ہے. تو اگر ہم اس رمضان کے اندر کسی ایک بڑے گناہ کو چھوڑنے کا اور چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیں تو میری عزیز بہنوں پھر رمضان ہمارا کامیاب ہوگا. ہمارا رمضان کارآمد ثابت ہوگا ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا سامان بنے گا. نہیں صاحب صرف سحری کھائیں گے، افطار کھائیں گے، سحری کھائیں گے، افطار کھائیں گے، یہ نظام تو برس سے چل رہا ہے. لیکن صورتحال ہماری کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے 1 مہینہ روزہ، 1 مہینہ تراویح، اور اس کے بعد حال یہ ہے، اس کے بعد کیا حال ہے صاحب؟ اس کے بعد حال یہ ہے عید کے دن نماز ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، عید کے دن ہم سے نماز نہیں ہو پاتی ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. عید کے دن کی فجر کی نماز 90% روزے دار نہیں پڑھتے ہیں. عید کے دن کی ظہر کی نماز 90% لوگ نہیں پڑھتے ہیں. کیا پایا رمضان سے ہم لوگوں نے؟ کیا حاصل کیا؟ پکنے کے بعد کھانے میں جتنا دیر بگونا گرم رہتا ہے، 1 مہینے کے روزوں کے بعد ہمارے ایمان میں اتنی بھی حرارت نہیں ہے، اتنا جلدی ٹھنڈا ہو گیا. اللہ سے دعا فرمائیے خداوند قدوس ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کا سامان، میری عزیز بہنوں ہمارے سامنے کتنے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کتنے لوگ گئے ہیں. کسی کی ماں گئی ہے، کسی کا باپ گیا ہے، کسی کا شوہر گیا ہے، کسی کی بیوی گئی ہے، کسی کا بیٹا گیا ہے، کسی کی بیٹی گئی ہے. آئے ہیں وہ لوگ واپس جن کے مکانات ہیں اس دنیا میں، جن کے زیورات رکھے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں، جن کی زمینیں ہیں. کیا وہ لوگ واپس آئے ہیں؟ ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ یہ ہماری ساری چیزیں رہیں گی، ہم چلے جائیں گے. جیسے جانے والوں کی چیزوں کو ہم یوز کر رہے ہیں، ہماری چیزوں کو دوسرے یوز کریں گے، ہم تو نہیں رہیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر. اگر دنیا سے آخرت کو کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں آخرت بہتر ہے دنیا سے. اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو دنیا کی زندگی کو فنا ہے، بقا نہیں ہے. دنیا کی زندگی کو فنا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. لیکن آخرت کی زندگی ابقا، باقی رہنے والی ہے، اور دائمی طور پر باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں آپ جینا بھی چاہیں تو مرنا ضروری ہے. مرنا تو ہے. اگر آپ چاہیں کہ میں جیوں، نہیں، آپ کی چاہت یہاں پوری نہیں ہوگی. یہاں مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اگر آخرت میں مرنا چاہیں
تو وہاں موت نہیں ہے، وہاں صرف زندگی ہے۔ اگر کوئی وہاں موت کا طلبگار ہو تو اسے موت نہیں آئے گی۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ وہاں تو موت کو موت دے دی جائے گی، موت کو موت دے دی جائے گی۔ ایک بکری کی شکل میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور موت کو خود موت دے دی جائے گی۔ اب موت ہی وہاں زندہ نہیں ہوگی۔ تو میری بہنوں، دو باتیں ہیں، اگر دنیا کو آخرت سے کمپیئر کریں تو اللہ فرماتے ہیں آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، اور دنیا کی زندگی پتہ نہیں آج کی شام ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آج شام تک میری زندگی اگر وفا نہ کرے میرے ساتھ، اگر خدا نہ خواستہ شام تک موت آ جائے تو کل اس وقت تک لوگ میری تدفین سے فارغ ہو جائیں گے، لوگ میری تدفین سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ زندگی ہے، اتنی ہے زندگی۔ تو دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اسی لیے آدمی عقل مند اگر ہو تو بہتر کو چوائس کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بہتر ہے یا آخرت کی زندگی بہتر ہے؟ والآخرۃ خیر، اللہ فرماتا ہے آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ چھوٹنے والی ہے، یہ بٹ جانے والی ہے، یہ تقسیم ہو جانے والی ہے۔ وَأَبْقَىٰ، اور وہاں کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے، وہاں کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ یہاں کی زندگی کا حال یہ ہے کہ لمحوں میں آدمی دم توڑ دیتا ہے، لمحوں میں آدمی دم توڑ دیتا ہے، اور وہاں اگر انسان مرنا بھی چاہے تو اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے عقل مند آدمی، دانا آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو بہتر کو چوائس کرتا ہو ادنا کے مقابلے میں۔ ایک طرف ادنا چیز ہے، ایک طرف اعلیٰ چیز ہے، ایک طرف ادنا کوالٹی کی چیز ہے، ایک طرف اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے۔ تو جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کو چوائس کرتا ہے۔ ارے بھائی یہ چائنا کا مال ہے، یہ کب تک رہے گا، شام تک یا چاند تک پتہ نہیں، لہذا یہ چائنا کے مال کو چھوڑو، بھلے جاپان کا مال لو۔ کیوں بھائی؟ بھلے یہ زیادہ دن تک چلتا ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ بھئی یہ چائنا کی چیز ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور یہ جاپان کی چیز ہے صاحب، یہ لے لیجئے، بولے ہاں یہ گارنٹی کی چیز ہے۔ تو ہماری زندگی چائنا کے مال کی طرح سے ہے، اور آخرت مضبوطی میں جاپان کی چیز کی طرح ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ ادنا اور اعلیٰ، دنیا کی زندگی ادنا ہے، دنیا کی چیزیں ادنا ہیں، آخرت بہتر ہے۔ اور یہاں کی چیزیں آج ہے کل رہتی نہیں رہتی پتہ نہیں، آج صحت مند ہے کل بیمار، آج خوشی میں ہے کل غم میں، آج خوشحال ہے کل لاچار ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں چینجز آتے ہیں، یہاں کبھی غریب امیر ہوتا ہے، کبھی امیر غریب ہوتا ہے، کبھی مالدار فقیر ہوتا ہے، کبھی فقیر مالدار ہوتا ہے۔ یہاں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کسی چیز کو یہاں دوام نہیں ہے، اور آخرت کی چیزوں کو دوام ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے والا جنت سے نکال کے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جنت میں چلے گیا اب جنت میں رہے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دیا جائے گا دوسری مرتبہ چھین لیا جائے گا، نہیں صاحب ایسا نہیں ہے۔ بس جنت میں چلا گیا، اب وہاں کی نعمتوں سے انسان ہمیشہ لطف اندوز ہوتا رہے گا۔
اس لیے عقلمند، سمجھدار، دانا، سوجھ بوجھ رکھنے والا اسے سمجھا جاتا ہے جو ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو ترجیح دیتا ہو اور وقتی چیز کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ دائمی چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے سامنے دو بھی چیزیں ہیں، دنیا بھی ہے، دنیا کی زندگی بھی ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں چیپ ہے، ادنا ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی فانی ہے، اور ایسی فانی ہے کہ کس لمحہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے پتہ نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں آسمان سے نازل ہونے والی ہر رحمتوں میں اللہ ہمارا حصہ بنائے اور اپنے ہر غضب کے فیصلے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم آت نفوسها تقواها۔ اللہم آت نفوسها تقواها۔ اللہم آت نفوسها تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم حبب الینا الایمان۔ اللہم حبب الینا الایمان۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا من المہدیین۔ اللہم اجعلنا من الصابرین۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین۔ اللہم اجعلنا من المتوکلین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کل مکان۔ اللہم انصر اخواننا
فی کل مکان. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا، اے پروردگار، اے ہمارے مالک، بندگی کے آداب سے بالکل خالی ہماری زندگی ہے. اے اللہ ہمیں آداب بندگی سکھا دیجیے، ہمیں آداب غلامی سکھا دیجیے. اے اللہ زندگی بندگی کے بغیر گزر رہی ہے، اور زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم لوگوں نے ضائع. زندگی کا جو حصہ ہم نے ضائع کیا ہے، اور جس کے لیے ضائع کیا ہے، جس کے پیچھے ضائع کیا ہے، نہ وہ لوگ ہم سے خوش ہیں، نہ جس کے لیے ضائع کیا ہے وہ ہمیں ملی. نتیجے میں آپ کی ناراضگی اور آپ کا غضب بھڑک گیا، اور ہماری زندگی نافرمانیوں کا شکار ہو گئی. پروردگار عالم، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی برکت سے پچھلی زندگی کی ہر خطا کو معاف فرما دیجیے. کس کس کوتاہی کا ذکر کرے، کس کس نافرمانی کا ذکر کرے، آپ کو ناراض کرنے والے کس کس عمل کا تذکرہ کرے. سر سے پیر تک زندگی سراپا قصوروار ہے. جسم کے ہر حصے کو ہم نے گنہگار بنا دیا. اے اللہ، جسم کے ہر حصے کو ہم نے گنہگار بنا دیا. معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. آپ اگر بہت ناراض ہیں، معاف نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے. اس لیے کہ آپ کے علاوہ اور کون ہے معاف کرنے والا؟ وہ کون سا در ہے جہاں یہ ہاتھ پھیلائے؟ وہ کون سا آستانہ ہے جہاں جا کر ہم اپنی پیشانی کو رکھ کر اس سے معافی چاہیں؟ اے اللہ، معاف تو آپ ہی کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا. مولا، پچھلی زندگی کی طرف اگر پلٹ کر دیکھتے ہیں، نافرمانیوں کا ایک انبار ہے، فرائض کو چھوڑنے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. زندگی کبھی گھبراہٹوں کا شکار ہوتی ہے. کیا ہوگا قبر کے اس گڑھے میں؟ جہاں کی تنہائی، جہاں کی تنگی خوفناک ہے. اے مولا، اگر آپ ہماری پچھلی زندگی کی ہر چھوٹی اور بڑی خطا کو معاف کر دیں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا.
معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف کرنا آپ کو پسند ہے۔ اے اللہ آپ نے خود اپنے پاک کلام میں کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، مجبوروں اور بے بسوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ اے اللہ بندوں کے سامنے بندہ کمزور ہے، آپ نے بندے کو بندے کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ آج یہ ہاتھ اس حاکم الحاکمین کے سامنے ہے جس کے سامنے بادشاہ بھی فقیر بن کے کھڑے ہوتے۔ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اس رمضان کی برکت سے معاف فرما دیجیے، اپنی شان کریمی سے معاف فرما دیجیے، اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر معافی نہ ہوگی تو خسارہ ہوگا، دنیا تو برباد ہو ہی گئی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب کی امت اس روئے زمین پر جس حال میں بھی ہے، آپ سے زیادہ کون واقف ہے؟ ہمارے خون سے زمین رنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ جنگل کے بھیڑیوں نے اس امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اے پروردگار عالم کب تک اس امت کو اے اللہ ان بھیڑیا نما انسانوں کے رحم و کرم پر آپ چھوڑیں گے؟ اے اللہ خون سے لہولہان یہ امت ہے، کہیں خون بہہ چکا ہے، کہیں خون بہہ رہا ہے، کہیں اس امت کے خون کے بہانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، آمین۔ اس امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ ہمارے جوانوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے بوڑھوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ اے اللہ اس ملک میں جو بھی منصوبے بنائے جا رہے ہوں، اے اللہ اگر وہ اسلام کے خلاف ہو یا انسانیت کے خلاف ہو، اے اللہ ان منصوبہ بنانے والوں کو ناکام فرما دیجیے۔ آمین۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ مٹھی بھر انسانیت کے دشمنوں کو اے اللہ جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، اے اللہ انہیں ہزیمت کا شکار بنا دیجیے، شکست سے جو چار فرما دیجیے، ان کے منصوبوں میں انہیں ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ امن پسند انسانیت دوست حکومتیں اس ملک کے لیے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائیے، ہمارے قلوب کو اطمینان نصیب فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو پراگندہ ہونے سے محفوظ فرمائیے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرمائیے، زندگی کو خیر سے مالا مال فرمائیے۔ آسمان سے نازل ہونے والے ہر رحمت میں ہمیں حصے دار بنا دیجیے، آسمان سے نازل ہونے والے ہر غضب کے فیصلے سے اے اللہ ہماری بھی اور پوری امت کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیے، ہماری بخشش کا سامان بنائیے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان بنا دیجیے۔ اے اللہ زندگی کو بندگی پر آمادہ ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ زندگی کو اطاعت کے راستے پر چلانے کا مہینہ بنا دیجیے۔ اے اللہ دین کے زندگی میں
زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، نافرمانی والی زندگی کو ختم کرنے کا ایک بہانہ اس رمضان کو بنا دیجیے۔ اے اللہ جتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، زندگیاں جن آفتوں کی شکار ہے اے اللہ تمام الجھنوں سے زندگیوں کو اے اللہ عافیت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ جو بے روزگاری کے شکار اور جو گھرانے مفلسی سے دوچار ہیں مولا فراغ دستی نصیب فرمائیے، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ لاولد بہنوں اور بھائیوں کو اولاد نصیب فرمائیے، نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اے اللہ ان بندوں کو ان بندیوں کو کا انتظام فرما دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہوں۔ اے اللہ آپ سے محبت کرنے والے لڑکے، آپ سے محبت کرنے والی لڑکیاں ان لڑکے اور لڑکیوں کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی میں خیر عطا فرمائیے، زندگی میں چین عطا فرمائیے، زندگی میں سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو کسی کے اوپر بوجھ نہ بنائیے، اے اللہ ہمارے ہاتھ کو ہمیشہ دینے کے لائق بنائیے، اے اللہ ہمارے ہاتھ کو کسی سے لینے کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو خیر کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ تمام دینی ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، مدارس کی، مساجد کی، تنظیموں کی، خانقاہوں کی، اور ہر وہ کام جو تیرے دین کے نام پر ہو رہا ہو اور صحیح ہو رہا ہو پروردگار عالم ان سب کی مدد فرما دیجیے، ان سب کی نصرت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔